السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے اور واضح ہے کہ سعودی، دبئی، مصر، گلف کنٹریز میں ہندوستان کے مقابلے میں ایک دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان میں جس دن پہلا روزہ ہوتا ہے، ان ملکوں میں دوسرا روزہ ہوتا ہے۔ اب ہندوستان کا رہنے والا ایک شخص جو ان ملکوں میں، ان کنٹریز میں کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے یا کسی کمپنی میں ہے، وہ رمضان کی شروعات میں ان ملکوں میں تھا اور وہاں اس نے رمضان کی شروعات کی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کے مقابلے میں وہ ایک دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کیا۔ 10-20 روزہ گزرا، 25 روزہ گزرا، عید منانے کی نیت سے، عید منانے کے مقصد سے وہی انسان ہندوستان واپس آیا۔ اب آپ حضرات دیکھیں کہ ہندوستان میں جس دن 29واں روزہ تھا، اس انسان کا 30واں روزہ تھا، کیونکہ سعودی میں، گلف کنٹریز میں ایک دن پہلے سے اس نے روزہ شروع کیا تھا۔ تو ہندوستان میں جس دن 29واں روزہ ہوگا، اس انسان کا 30واں روزہ ہوگا۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ 29 کی شام کو چاند نظر نہیں آیا اور نہ ہی کہیں سے چاند کی کوئی شہادت آئی۔ تو جیسا کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب چاند نظر نہ آئے اور شرعی شہادت نہ آئے تو 30 کی گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اب ہندوستان کے لوگوں نے 30واں روزہ رکھا تو اس انسان کا 31واں ہو جائے گا جو سعودی سے آیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جو 31واں روزہ ہو رہا ہے، وہ اپنا 31واں روزہ رکھے گا یا روزہ نہیں رکھے گا؟ کیونکہ عام طور سے لوگوں کے دماغ میں ہے کہ روزے یا تو 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، 31 کا کوئی تصور نہیں ہے، تو وہ روزہ رکھے یا کھائے پیے اور مست رہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، وہ انسان 31واں روزہ رکھے گا، کھانے پینے کی اسے اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزہ رکھے۔ اور اس انسان کے لیے ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، روزے 29 اور 30 فرض نہیں ہیں، بلکہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ تو وہ سعودی سے آنے والے انسان کے لیے ہندوستان میں ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لہٰذا وہ روزہ رکھے گا، اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ سراج الفقہ کی دینی مجالس کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 84 کتاب الصوم کی عبارت ہے۔ حضور سراج الفقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ 30واں روزہ رکھے۔ قرآن حکیم میں مطلقاً یہ حکم دیا گیا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اور سعودیہ سے آنے والے نے یقیناً یہاں رمضان کا مہینہ پایا، لہٰذا اس پر 30واں روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ 30واں ہندوستان کے اعتبار سے، مگر اس انسان کے اعتبار سے یہ 31واں روزہ ہوگا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ 31واں روزہ بھی رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔